السلام علیکم نیٹ فیملی۔ آج کی یہ کہانی ہمیں جن بھائی نے بھیجی ہے ان کا نام فراز ہے۔ فراز بھائی اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کا پکا ایمان ہے جناتوں کے وجود پر، اور ان کی زندگی میں کافی ایسے پیرانارمل واقعے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اندر سے ان چیزوں کا ڈر بالکل نکل چکا ہے۔ تو چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ 3 سال پرانا ہے، جب میری عمر کوئی 18 کے قریب تھی۔ میں اپنے کزن کے گھر گجرات گیا تھا۔ میرے کزن کا گھر گجرات شہر کے کافی باہر کی طرف تھا۔ اس وقت اس علاقے میں زیادہ آبادی بھی نہیں ہوتی تھی۔ بمشکل اس کے گھر کے اطراف 3-4 گھر ہوں گے۔ ہم دونوں کو ہی جناتوں کی باتیں کرنے کا بہت شوق تھا، تو جب بھی ہم ملتے تھے اکثر جناتوں کی ہی باتیں کیا کرتے تھے۔ اس دوران میرے کزن نے مجھے بتایا کہ ان کے گھر کے آخری والے کمرے میں، جو کہ ہمیشہ خالی رہتا ہے، اس کمرے میں کوئی نہیں رہتا، نہ کسی کا وہاں پہ گزر بسر ہے۔ اس کمرے میں اکثر ان کو ان کی ایک بڑی بہن، جو کہ ایک بالکل الگ شہر میں رہتی ہے، وہ انہیں اس کمرے میں اپنے بال بناتے ہوئے دکھتی ہے۔ اس نے مجھے اس گھر کے اور کئی واقعے بتائے جن کو میں نے محض ایک بھدا مذاق اور کچھ کہانیوں سے زیادہ نہ سمجھا، اور ان کہانیوں کا مذاق اڑاتا کیا۔ اسی دوران ہم دونوں کے بیچ میں بحث ہو گئی، اور میرے کزن نے مجھے چیلنج کر دیا کہ اگر تم میں ہمت ہے یا تم اتنے ہی بڑے 30 مار خان ہو تو آج رات اس کمرے میں اکیلے سو کے دکھاؤ۔ اب اذہان، میں اس وقت ایک 18 سال کا لڑکا تھا جس کا خون جوش مار رہا تھا، تو میں نے بھی اس کا چیلنج قبول کر لیا، اور میں اپنا گدا اور تکیہ اٹھا کے اس آخری والے کمرے میں سونے چلا گیا۔ میں آدھے گھنٹے تک تو وہاں سکون سے لیٹا ہوا تھا۔ پھر جب میری نیند لگنے لگی تو مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے کان کے پاس آ کے بہت اونچی اونچی سانسیں لے رہا ہے۔ اذہان، پہلے تو میں نے اس کو اپنا وہم سمجھا، اور جب میں دوبارہ سونے لیٹا تو مجھے اس کمرے میں کسی کے بہت بھاری قسم کے قدموں کی آواز آنے لگی۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن مجھے اس وقت تک تھوڑا تھوڑا ڈر لگنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے کچھ دعائیں پڑھی تو دھیرے دھیرے وہ آوازیں کم ہوتی چلی گئیں، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ آوازیں بالکل بند ہو گئیں۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وہ آوازیں مجھے اپنے کمرے کے باہر سے آنے لگیں۔ جب میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو مجھے دروازے کے نیچے سے ایک سایہ دکھائی دیا۔ اس کے بعد میری ہمت نہ ہوئی کہ ایک رات میں اس سے زیادہ کچھ دیکھ سکوں، تو میں نے پھر سے دعائیں پڑھنا شروع کر دیں، اور دعائیں پڑھتے پڑھتے میں کب سو گیا مجھے نہیں پتا۔ اور جب میں صبح اٹھا تو مجھے پتا تھا کہ میں نے رات کو کچھ پیرانارمل ایکسپیرینس کیا ہے، اور ایسے ہی میری اور 2 راتیں وہاں گزر گئیں، اور 2 دن کے بعد میں اپنے شہر اپنے گھر واپس آ گیا۔ اور اذہان، میں نے سوچا تھا کہ گھر آنے کے بعد یہ سب بند ہو جائے گا، لیکن جو میں وہاں چھوڑ کر آیا تھا وہ میرے ساتھ میرے گھر میں بھی ہونے لگا۔ رات کو سوتے ہوئے عجیب عجیب سی آوازیں آنا، بلکہ ایک وقت تو ایسا آیا تھا کہ مجھے ان سب کی عادت سی ہو گئی تھی۔ ایک دن میرے گھر والے ایک شادی کی وجہ سے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، اور میں اپنی کالج کی پڑھائی کی وجہ سے گھر میں ہی رک گیا۔ ان کے جانے کے بعد میں اپنے کمرے میں پڑھائی کرنے چلا گیا، اور دیر رات تک میں بس وہاں بیٹھ کے پڑھ ہی رہا تھا۔ ایک دم سے مجھے لگا کہ کچن کے برتنوں کو کسی نے بہت زور سے ہاتھ مار کے گرایا ہے۔ میں فوراً سے کچن کی طرف بھاگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں کوئی چور اندر نہ گھس گیا ہو۔ جب میں نے اندر جا کے دیکھا تو وہ کچن بالکل صاف تھا، جیسے وہاں کچھ بھی نہ ہو۔ میں اس واقعے کے بارے میں زیادہ نہ سوچتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف واپس جانے لگا۔ اتنے میں مجھے زور سے آواز آتی ہے۔ میں فوراً سے اپنے کمرے کی طرف بھاگا، اور جب کمرے کے دروازے کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دروازہ کسی نے
اندر سے لاک کر دیا تھا۔ میں تھوڑی دیر سوچنے پڑ گیا کہ میں گھر میں اکیلا ہوں اور کمرے سے باہر بھی ہوں، تو یہ کمرہ کون لاک کر سکتا ہے؟ میں سمجھ گیا کہ یہ سب اسی کی حرکت ہے۔ اذہان، میرا دماغ اس وقت غصے سے خالی ہوا جا رہا تھا۔ میں نے بھی اس دروازے پر بولنا شروع کر دیا کہ یہ کیا لگا رکھا ہے؟ تم نے تو جینا عذاب کر دیا ہے۔ میرے یہ کہتے ہی میرے کمرے کا دروازہ فوراً سے کھل گیا اور میں اپنے آپ کو تیسمر خان سمجھتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہو گیا، اور میرے کمرے کے اندر آتے ہی میرے پورے گھر کی لائٹ چلی جاتی ہے، جس سے میرے پورے گھر میں اندھیرا ہو جاتا ہے، اور اس وقت میرے پاس کوئی ٹارچ بھی موجود نہیں تھی۔ اتنے میں مجھے ایک اپنے کمرے میں ہی موجود کسی کی بہت بھاری اور بہت مردانہ آواز آتی ہے کہ دیکھ رہے ہو ہمارے بارے میں مذاق کرنے کا نتیجہ۔ اذہان، میں نے اتنی بھاری اور اتنی مردانہ آواز اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ میں اس وقت بھی اس آواز کے سامنے بہادر بننے کا ناٹک کرتے ہوئے بولتا ہوں کہ کون ہو تم؟ اس کا جواب آتا ہے کہ میں ایک جن ہوں۔ اذہان، مجھے اس وقت سچ میں ڈر لگنے لگا تھا۔ میں اپنی ٹانگوں کو کپ کپاتا ہوا محسوس کر پا رہا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ اگر اس کو پتہ چل گیا کہ مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے تو یہ میرے پر پوری طرح حاوی ہو سکتا ہے۔ تو میں نے ہمت کرتے ہوئے کہا کہ میں نہیں ڈرتا، اگر ہمت ہے تو میرے سامنے آؤ اور سامنے آ کے بات کرو۔ میرے یہ کہتے ہی میرے گھر کی لائٹ آ گئی اور اب وہ اپنی اصل شکل میں میرے سامنے نمودار ہوا۔ اذہان، اس کی شکل اتنی بھیانک تھی، اگر کوئی کمزور دل والا اسے دیکھے گا تو وہیں دم توڑ دے۔ اذہان، اس کی شکل پر ہماری طرح چمڑی نہیں تھی، اس کے منہ پر پورا گوشت تھا اور لمبے کالے اور گھنگرالے بال، اور اس کا قد کوئی 15 فٹ کے قریب ہوگا۔ یہ سب دیکھ کے تو میں وہیں پہ بے ہوش ہو گیا، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل میں تھا اور میرے قریب میرے سارے گھر والے موجود تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میں یہاں کیسے آیا، تو انہوں نے بتایا کہ جب وہ گھر آئے تو انہوں نے مجھے میرے کمرے میں بے ہوش پایا، اور ڈرتے ہوئے گھبراتے ہوئے وہ مجھے ہاسپٹل لے آئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے یاد آتا ہے کہ رات کو میری ملاقات اس جن سے ہوئی تھی، اور میرے بے ہوش ہونے کے بعد اس نے میرے خواب میں آ کے بولا کہ آئندہ ہمارے بارے میں مذاق مت کرنا، ورنہ اگلی دفعہ انجام اس سے بھی زیادہ بھیانک ہو سکتا ہے، اور اگلی دفعہ اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ دوستوں، ہم انسانوں اور جنوں کے بیچ میں ایک پردہ قائم کیا گیا ہے۔ ہم سب کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ اس پردے کا احترام کریں اور اس کا تقدس پامال نہ کریں۔ دوستوں، اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کہانی کیسی لگی۔